This is our second lecture about the essay Why Boys Fail in College. Yesterday we have discussed couple of reasons which are responsible for the failure of students in college. Today we will try to explore more reasons which can create failure in the lives of the student. ٹھیک ہے، وہ ریزنس کیا ہیں، ان ریزنس کو جو ہے ایک ایک کر کے ہم انالائز بھی کرتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کل آپ کے ساتھ پہلے لیکچر میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ رائٹر نے ان ریزنس کو جنرلائز کیا ہوا ہے اور یہ ایریا اسپیسیفک یا ریجن اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریزنس ہیں بچوں کے فیلئر کے حوالے سے دیز آر یونیورسل، کیونکہ اس نے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی کے اندر ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ ویسٹ میں یہ چیزیں اپلیکیبل ہیں، بلکہ اگر آپ پاکستانی کانٹیکسٹ میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس پر بھی یہ ایکولی اپلیکیبل ہیں. تو آج فردر وہ جو ریزنس ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف آپ توجہ دیجیے گا. پلس جیسے کل ذکر ہوا تھا کہ اگر آپ ان ریزنس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں دس ول ہیلپ یو ان یور فیوچر لائف، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ریزن آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. کیونکہ ان میں سے اکثر ریزنز ایسی ہیں کہ جس کے متعلق رائٹر نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ ٹیچر صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، پیرنٹس صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس ہمسیلف از رسپانسیبل. اگر وہ اپنے آپ کو بہتر یا امپروو کرنا چاہتا ہے اونلی ہی کین ڈو اٹ. باقی صرف اور صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ. another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort and who has never learned what real application is. اچھا، لیسن کے سٹارٹ میں رائٹر نے ہمیں دو ریزن بتائے تھیں کہ وہ بچے جو کہ کالجز کے اندر جا کر دوز who meet failure in college, there are two categories, those who try and those who do not try. تو یہاں پر اب جو ہے نا ہم ان بچوں کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ بچے جو کہ کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کس طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں. اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کیا ریزن ہو سکتی ہے، اور وہ جو کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایسا بھی نقطہ وہ بیچ میں مینشن کرتا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو کہ کوشش نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے اس چیز کی، از ویری مچ کمپیٹنٹ. وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے، اللہ نے اس کو ذہن بھی اچھا دیا ہوا ہے، وہ اگر تھوڑا سا فوکس کرے تو وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے. تو کیا کہتا ہے، another type of boy who does not try is the very bright boy. ٹھیک ہے، جو نیکسٹ کیٹیگری ہے ایک ایسے بچے کی ہے جو کہ برائٹ اسٹوڈنٹ ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتا ہے. he has always done his school work without effort. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ عادت ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے اسکول لائف کے اندر. میں پڑھ لوں گا، دیکھا جائے گا، جب ایگزام آئیں گے 1 ماہ پہلے پڑھ لیں گے، 15 دن پہلے پڑھ لیں گے. اسکول کے اندر یہ چیز اس کے لیے چونکہ پاسبل ہوتی رہی ہے، اب اس کے ذہن کے اندر یہ بات فکس ہوگی ہوئی ہے کہ کالج میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اینڈ ہی از ٹوٹلی unable to understand the difference between college and school. ٹھیک ہے، سو دیر از hell of difference. اگر آپ اسکول کے اندر جو اسٹڈی کرتے ہیں اور جو آپ کالجز کے اندر آ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ کالجز کے اندر آپ کے پاس ٹائم اسپین بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، آپ کا جو کورس ورک ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو تیزی کے ساتھ چیزوں کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ کور کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ از جسٹ اے ریس اگینسٹ ٹائم. تو بچے چونکہ اسی لیگیسی کو کیری کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اسکول میں بھی چونکہ کر لیا تھا تو وہ بھی میں نہیں کیا تھا تو کالج کے اندر بھی میں ہی کر سکتا ہوں. یہ اوور کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اوور کانفیڈنس ہے، اٹ از ون آف دی ریزن آف فیلئر. اینڈ ہو ہیز نیور لرن دیٹ واٹ ریئل اپلیکیشن از. جس سے کبھی بھی اپنی اسٹڈی کے کانسیپٹ کی اپلیکیشن کا پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کس آئیڈیا کو کہاں پہ کس انداز سے اپلائی کرنا ہے. تو پریکٹیکل اس کا نالج ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اینڈ پہ جا کے کریمنگ کی، رٹا لگا کے جو ہے سم ہو لکیلی ایگزام کے اندر وہ کویشچن آ گئے، اس نے وہاں پہ جا کر آلموسٹ اس کو جس طرح سے لرن کیا تھا ویسے پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، سو ہی گاٹ سکسیزفل. اب یہ عادت چونکہ پختہ ہو گئی ہے، سیم اسی عادت کو وہ سمجھتا ہے کہ میں ساری زندگی جب تک میں پڑھ رہا ہوں، جب تک میرا ایجوکیشنل کریئر ہے، میں اس چیز کو لے کے چلوں گا اینڈ آئی ول بی سکسیزفل. لیکن کالج میں آ کے اس کو سب سے پہلے جھٹکا اسی بات کے اوپر لگتا ہے. He supposes that he can float through college with as little effort as he did through school. وہ یہی ریئلائز کرتا ہے کہ جس طرح اسکول کے اندر انتہائی کم محنت کر کے وہ بہتر پرفارم کر پایا تھا، so is the case in colleges.
اسی طرح سے لاپرواہی کرتے ہوئے کیئر فری ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ کم پڑھ کے زیادہ مارکس جو ہیں ان کو اچیو کر سکتا ہے. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. رائٹر کے مطابق یہ بچے سب سے زیادہ قابل رحم، سب سے زیادہ جو قابل رحم کیٹیگری ہے بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، فیل ہونے والے جو بچے ہیں وہ یہ والے بچے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وائی دے آر پیٹیبل، اس کی ریزن رائٹر یہ ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر صلاحیت تھی، کمپیٹنس تھی، ان کا مائنڈ اچھا تھا، یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ کیئر فری تھا، انڈسپلنڈ تھا ان کی پرسنالٹی کے اندر. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہتر بچوں کو ضائع کر دیا. اگر یہی ہم ان کو پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے تھے تو ہم ان بچوں کو زیادہ آگے تک لے کے جا سکتے تھے ان کی ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر. For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. ٹھیک ہے، اوکے، دس از ایجوکیشنل tragedy. It is a kind of tragedy in the lives of the students کہ جن کو پراپر گائیڈ نہیں کیا گیا، ان کو یہ چیز نہیں بتائی گئی کہ اگر آپ اپنی ڈائریکشن کو بہتر کر لیتے ہیں، آپ اپنے نالج کی اپلیکیشن کو دیکھ لیتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائیں گی، کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس چیز کو ریئلائز تب کرتے ہیں جب تک سچویشن کافی حد تک خراب ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جب تک وہ فیل ہو چکے ہوتے ہیں. The cure for this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude and forming of a completely new set of habits. اس عادت کو تبدیل کرنا once again means this is not easy. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو جو انٹائر سیٹ آف بیہیویئر ہے بچے کا اس کو اوور ہال کرنا پڑے گا، اس کو چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جو آپ کا اوور آل بیہیویئر ہوتا ہے اس کو چینج کرنا، خاص طور پہ جب آپ 17-18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ عادات کافی حد تک اس ایج کے اندر آ کر پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سو ونس اٹ ہیز بیکم اے ہیبٹ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ for any teacher or for parents to change that habit until or unless کہ ہم دوبارہ سے بچے کے اوپر ہی ڈیپینڈ کریں کہ ہاں اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی کو ریئلائز کرتا ہے اور وہ اگر اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے then things will be okay and fine. No one can do this but the boy himself. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. وہی بات دوبارہ سے رپیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ پھر سے اسٹوڈنٹ کے اوپر آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. آپ بھی ٹیچر پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ یہ بیٹا آپ کے اندر مسٹیک ہے، یہ آپ کے اندر پرابلم ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، آپ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن رزلٹ اس کا تب ہی نکلے گا جب آپ خود اپنے آپ کے اوپر توجہ دینی شروع کریں گے. when you will start to change your behavior. اچھا، نیکسٹ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے جیسی مین کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں پر چونکہ ہیلتھ کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مین کے سب کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، ایکولی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، تو ہیلتھ ایشوز جو ہیں یہ بھی ایک فنڈامنٹل ریزن ہو سکتی ہے بچوں کے فیلئر کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ کلاس کے اندر اکثر بچے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جمائیاں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عجیب سا ایک لیزی ایٹیٹیوڈ آپ کو ان کا نظر آئے گا، کیئرلیس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کل کہا کہ ادھر ادھر ونڈوز میں جھانک رہے ہیں، باہر دیکھ رہے ہیں، گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، موبائل کو چھپ کر یوز کرنے کی کوشش کریں گے. اٹ مینس دے آر unable ٹو فوکس ان سائڈ دی کلاس. ان کے اندر اس چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ یا میکسیمم 50 منٹ وہ ٹیچر کی بات کو سن سکیں اور اس کو ایبزارب کر سکیں. تو بعض بچے تو ویسے ہی مین کے کیئر فری ہیں، نا نالائق ہیں، یا جو بھی لفظ آپ استعمال کر لیں. بعض بچوں کے ساتھ فزیکل ٹریجڈیز ہوتی ہیں، مین دے آر سفرنگ فرام ڈیزیز. وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اس ایج کے اندر جو ہارمونک چینجز ہیں، جو ہارمونک ڈیولپمنٹ ہے وہ اپنی پیک پر ہوتی ہے. تو بچوں کے جسم جو ہوتا ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر جو بایولوجیکل چینجز ہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اکثر اس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کے اندر ہمیں ایک لیسیٹیوڈ نظر آتا ہے، ایک لیزینس نظر آتی ہے.
ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا رائٹر کہتے ہیں. دی کویسچن آف ہیلتھ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل از آلویز ون آف دی ریزنس فار فیلئر. صحت چاہے جسمانی ہے یا ذہنی ہے, اگر ان میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی ابتر ہے, خراب ہے, تو یقینی طور کے اوپر اس کا ڈائریکٹ جو اثر آئے گا وہ آپ کی اسٹڈی کے اوپر آئے گا. If an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided, and what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and the college authorities. ٹھیک ہے, ایک اور بہت بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پیرنٹس اور ٹیچرس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے, اور کامن ہونے کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ایڈمٹ تو کروا جاتے ہیں, دین دے سمپلی فرگیٹ اباؤٹ اٹ, کہ ہم نے اپنے بچے کو کالج میں ایڈمٹ کروایا ہوا ہے, اب ہم جائیں, جا کر اس کے متعلق کچھ پوچھیں, کچھ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بچے کی پرفارمنس کلاس کے اندر کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, تو آلموسٹ 90 to 95% یہ بہت ہائی ریشو ہے. ٹھیک ہے, میں بڑا کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں, یہ بڑی ہائی ریشو ہے. 90 to 95% جو پیرنٹس ہیں بچوں کو جب کالج میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں, دے سمپلی فرگیٹ اباؤٹ دیٹ. انہیں تب پتہ چلتا ہے جب بچے کی سپلیمنٹریز آ جاتی ہیں, جب وہ فیل ہو جاتا ہے. پھر وہ آتے ہیں کالج کے اندر, آ کر ٹیچر سے کہتے ہیں کہ ہمارا تو بچہ روز کالج آتا تھا. بالکل آتا تھا, یونیفارم پہنتا تھا, صبح اٹھتا تھا, بیگ پکڑتا تھا, گھر سے نکلتا تھا, آگے کہاں جاتا تھا, نو بڈی نوز اباؤٹ دیٹ. آگے وہ کسی سنوکر کلب میں چلا گیا ہے, وہ جا کر نہر کے کنارے بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریلوے کی پٹری کے پاس جا کر بیٹھ گیا ہے, وہ بازار میں گھومتا پھرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ کالج کے اندر جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ وہاں پر بیٹھا رہا ہے, لیکن کلاس کے اندر وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, پھر ہم جب ان کو اٹینڈنس دکھاتے ہیں کہ یہ پورے سال کے اندر آپ کے بچے کی ٹوٹل جو پریزنٹ ہے کلاس کے اندر وہ 17 یا 18 بن رہی ہیں, دے آر بیمبوزلڈ, حیران ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں سر, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہمارا بچہ تو روز آتا ہے کالج, صبح اتنے بجے نکلتا ہے, میں گھر ہوتا ہوں جب یہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, یونیفارم پہن کے نکلتا ہے, یقینی طور پہ وہ نکلتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاں آپ بھیجتے ہیں وہاں نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے, پھر وہ جب پیرنٹس انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کہاں جاتا رہا ہے, یا اپنا وقت جو ہے وہ کہاں پر ضائع کرتا رہا. تو اگر بچوں کو کالج میں ایڈمٹ کروانے کے بعد ٹیچرز اور پیرنٹس کے درمیان ایک پراپر کمیونیکیشن رہے, ٹھیک ہے, پیرنٹس آتے رہیں, فریکوینٹلی آتے رہیں, اور آ کر جو جو ٹیچرز ہیں, جو ٹیچرز کنسرنڈ ہیں, ان سے ملتے رہیں اور اپنے بچوں کے متعلق فیڈ بیک ان سے لیتے رہیں, تو انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کتنا سیریس ہے اور کتنا سیریس نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو یہ وہ کہتا ہے, رائٹر یہ کہتا ہے کہ کالج کا جو ڈاکٹر ہے, کالج کا جو سٹاف ہے, جو پیرنٹس ہیں, ان کے درمیان ایک پراپر کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھے بڑے کالجز کے اندر, اسپیشلی اگر آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں, تو کالج کے اندر ایک ڈاکٹر بھی اپوائنٹڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ایسی چونکہ فیسلٹیز نہیں ہیں انفارچونیٹلی, لیکن وہاں پر ہوتا ہے, کالج کا اپنا پرسنل ڈاکٹر ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے ساتھ کالج ٹائم کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے, تو وہ پراپر اس کی جو میڈیکیشن ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. پلس اگر کوئی ٹیچر یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے میری کلاس میں, اس کو جمائیاں بڑی آتی ہیں, بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہے, یا اس کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہے, یا یہ کلاس کے اندر کبھی بھی مینٹلی 100% نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ فزیکل ایشوز ہوں یا مینٹل ایشوز ہوں کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر کا کام ہے کہ وہ کالج کا جو ڈاکٹر ہے وہ اس کی طرف اس کو ریفر کرے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر جو ہے آگے کیا ریمیڈیز بتاتا ہے یا کیا ڈائگنوز کرتا ہے, پھر اس چیز کو کمیونیکیٹ کیا جائے پیرنٹس کے ساتھ. اس کے لیے آپ کو ایک بڑا ٹوٹل ایک ڈسپلنڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یقینی طور کے اوپر کالج کے اینڈ پہ بھی کچھ ایشوز ہیں, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں بھی کچھ فالٹس ہیں, لیکن بہرحال ایسی صورتحال کے اندر بچوں کی اپنی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, پیرنٹس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, in the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. میں being a teacher اس بات پہ بلیو کرتا تھا, رائٹر اپنی بات کر رہا,
کہ اگر میری کلاس کا کوئی بچہ بہتر پرفارم نہیں کر رہا، اس کی اسٹڈی جو ہے وہ تھورلی نہیں ہو رہی، اس کے ایگزام کے اندر اس کی جو پوزیشن ہے پہلے کی نسبت نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو میں تو فوری طور پہ بچے سے کہتا کہ بیٹا آپ اپنا چیک اپ کروائیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا چیک اپ کروائیں، ہو سکتا ہے آپ فزیکلی انفٹ ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم جو ہے اس حوالے سے چل رہی ہے۔ It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty۔ کہتے ہیں حیران کن بات ہے اسپیشلی یونیورسٹیز کے اندر جب بچوں کی ہیلتھ کے ایشوز کو لے کے ہم چلتے ہیں تو بے شمار بچوں کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈائگنوز ہوتی ہیں، they were physically unfit، ٹھیک ہے، کوئی ٹیوبرکلوسس کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹائیفائڈ میں سفر کر رہا ہوتا ہے، یا اور اس طرح کے جو جملہ امراض ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کا وہ وکٹم ہوتا ہے، اینڈ بیکاز آف وچ ہی واز انیبل ٹو پرفارم ویل ان دی کلاس روم۔ Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by a doctor during the past few months to unspeakable relief of the student and the enlightenment of the faculty۔ کالج کے اساتذہ کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے یہ چیز جو تھی کافی اطمینان بخش رہی کہ جب ایسے بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا گیا، بتایا گیا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فزیکل ایشو ہے، اگر یہ اپنا تھارو ایگزامینیشن کروا لیتے ہیں ڈاکٹر سے، ٹھیک ہے، تو یقینی طور کے اوپر ان کی صحت بہتر ہوگی تو آٹومیٹکلی ان کا جو فوکس کلاس کے اندر ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جو ہے آپ کی فزیکل کنڈیشن وہ آپ کو ایک ہیلدی مائنڈ کی طرف لے کر جائے گی، ہیلدی مائنڈ آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جائے گا، ادروائز آپ لیتھارجک رہیں گے کلاس روم کے اندر بھی، ویسے بھی اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی۔ Occasionally one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation۔ بعض پیرنٹس تھوڑے سے obsessive ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، ہم اگر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ آپ کے بچے کے ٹانسلس کا ایشو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ریموو کروا دیں آپ، تو وہ پیرنٹس جو تھوڑے اولڈ فیشنڈ ہوتے ہیں یا تھوڑے سے ریجڈ ہوتے ہیں، دے آر انیبل ٹو کوآپریٹ ود دی کالج اتھارٹیز، نہیں جی ہم کیوں ریموو کروائیں، وہ بھی آپ کے ریکمینڈ کرنے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹانسلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں اب ان کو ریموو نہیں کروانا پڑنا، یا ہم نہیں اس کے لیے تیار۔ تو بعض پیرنٹس جو ہوتے ہیں اپنے اوور سینٹیمنٹیلٹی کی بیس کے اوپر بھی اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے فردر اس چیز کو وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ He asserted that Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose۔ پیرنٹس کا یہ جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ٹانسلس کو کسی مقصد کے لیے ہمارے بچے کے جسم کے اندر پلیس کیا ہے، اینڈ دیٹ ہی would not stand for their removal، اس لیے وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہتے کہ ہم ان کو ریموو کروائیں۔ Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work, we had to ask him to go home, and because of the tonsils the boy or the student, he is absorbing and swallowing lots of poison، اور جو پوائزن اس کے اندر جا رہا ہے اس کے اوور آل باڈی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور بعض کا کلاس روم کے اندر اس کی سچویشن ایسی ہو جاتی کہ ہمیں کالج کے رننگ ٹائم کے اندر اس بچے کو گھر بھیجنا پڑتا، کہ وہ بہتر فیل نہیں کر رہا، لہٰذا اس کو اس کے گھر بھیج دینا چاہیے۔ لیکن پیرنٹس کی طرف سے جو رسپانس آتا تھا وہ رسپانس جو تھا وہ کافی زیادہ ڈسکریجنگ ہوتا تھا، وہ پھر بھی تیار نہیں ہوتے تھے اس چیز کے حوالے سے کہ ہم ٹانسلس کو ریموو کروا دیں۔ آف کورس such cases are rare, but it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health, and that however such a man may know it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem۔ یقینی طور کے اوپر ایسے جو واقعات ہیں، ایسے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، ریئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم ایسے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں موجود تو ہیں، آپ ان کو نگیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے رائٹر جو ہے وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، ایون اسٹڈی بھی۔ یو کین ناٹ اسٹڈی ایٹ دی کاسٹ آف یور ہیلتھ۔ ہیلتھ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہیلتھ از پرائر ٹو ایوری تھنگ۔ اگر آپ کی صحت ہے تو پھر باقی کام بہتر ہوں گے۔ اگر آپ اپنی صحت پہ کمپرومائز کر کے پڑھ رہے ہیں تو آپ یقینی طور کے اوپر اپنے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ فزیکلی فٹ ہوں، آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ امپروو ہو،
آٹومیٹکلی اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ ایک پازیٹیو رزلٹ نکلے گا آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے. فائن. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو بلکہ ہمارے ہاں یہ ایشو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور وہ ایشو کیا ہے؟ پاورٹی, پور فائنینشیل کنڈیشنز. بچوں کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ بچوں کو جو فنڈامنٹل فائنینشیل سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کر سکے. دیکھیں, اسٹڈی کے لیے, تعلیم کے لیے, لرننگ کے لیے ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ذہنی آسودگی. ذہنی آسودگی کیا ہوتی ہے؟ مینٹل پیس. وین یو آر مینٹلی اینڈ فزیکلی کمفرٹیبل, جب آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ میری تمام کی تمام جو تعلیمی بنیادی ضروریات ہیں میں ان کو افورڈ کر سکتا ہوں, یا میری فیملی ان کو افورڈ کر سکتی ہے. لیکن تمام بچے اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے. بہت سے بچوں کو یقینی طور کے اوپر ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ تمام فنڈامنٹل فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کرنی چاہیے بھی کیونکہ یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے. لیکن اگر پیرنٹس ڈیو ٹو سرٹن ریزن وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر پاتے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں, میں اسٹڈی کروں, اسے شوق ہے پڑھنے کے حوالے سے, تو پھر پیرنٹس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ کما بھی لیں, اپنی فی وغیرہ بھی آپ خود پے کر لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی فی پے کر سکتے ہیں کوئی کام کر کے, پارٹ ٹائم جاب کر کے, تو ہمیں آپ کے پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ورنہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کو کوئٹ کریں اور آپ کے کام شام کریں اور پیسے کما کے گھر لے کر آئیں. ایسا رویہ بھی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس کے لیے بچوں کو بہتر ایجوکیشن دینا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ اس وقت کی جو کنٹمپریری پاکستانی سچویشن ہے, جب ہائپر انفلیشن کا دور چل رہا ہے, تو ایجوکیشن جو ہے اٹ از بیکمنگ ویری ڈیفیکلٹ فار کامن پیپل. اسپیشلی اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر جانا چاہتے ہیں یا آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, تھنگس آر بیکمنگ مچ مور ڈیفیکلٹ. آپ کو اگر یونیورسٹی جانا ہے آپ کو ٹرانسپورٹیشن اپنی مینیج کرنی ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کی فی آپ کو پے کرنی ہے, آپ کو جو بکس ہیں ان کو مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, تمام بچوں کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہونا, ڈیوائسز کا ہونا, گیجٹس کا ہونا, لیپ ٹاپس ہیں, ٹھیک ہے, نوٹ پیڈ ہیں, یا ایون موبائلس ہیں, ان کا ہونا بھی جو ہے اٹ از بیکمنگ سارٹ آف ایجوکیشنل نیسیسٹی. سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی ضروریات بچوں کی پوری نہیں کر پاتے ہیں, لیکن بچے فرض کریں کہ اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کو کیسے افورڈ کریں؟ وہ پھر ان کو پارٹ ٹائم جاب کرنا پڑتا ہے. میں خود اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنے ٹیچنگ کریئر میں ایسے بے شمار بچوں کو دیکھا کہ جن کے متعلق پتہ چلا ہمیں, یا انہوں نے خود شیئر کیا, یا کسی نہ کسی سورس سے میں پتہ چلا کہ وہ بچہ جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے. اینڈ آئی واز کوائٹ امیزڈ کہ وہ بچہ کلاس میں بہترین پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو بڑا بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ بچہ کیسے ساری چیزیں مینیج کر رہا ہے. ہی از پرفارمنگ ویل, ایٹ دی سیم ٹائم ہی از آلسو پرفارمنگ اے سرٹن ڈیوٹی آفٹر کالج ٹائم, ٹھیک ہے. اور اس کا اثر پھر الٹیمیٹلی یہ آتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی صحت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے, ہی از بیکمنگ ویک ڈے بائی ڈے. کیونکہ اس ایج کے اندر آپ دو برڈنس لے کے نہیں چل سکتے, آپ پڑھیں بھی اور آپ کمائیں بھی, یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن حالات, واقعات, مجبوری, جیسے ہائپر انفلیشن کا میں نے ذکر کیا, ایسی صورتحال کے اندر پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان تمام کی تمام چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اٹ از انفارچونیٹ بٹ دس از اے سارٹ آف ریئلٹی, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. رائٹر یہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ اگر بچے کو آپ اس ایکٹیویٹی سے روک سکتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ تو آپ کو روکنا چاہیے. یہ ظلم ہے. اگر آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کالج لائف کے تمام جو ایکسپینسز ہے وہ خود میٹ کریں ان کو, یہ ظلم ہے بچوں کے ساتھ. بچوں کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے, ٹھیک ہے. اور یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے, اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام کی تمام جو فیسلٹیز ہیں بچوں کو پرووائڈ کرے. نو ڈاؤٹ کہ اسکالرشپ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اسکالرشپ کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پھر لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, وہ آپ کے سرٹن مارکس ہونے چاہیے پھر وہ آپ کو ملتا ہے. تو سب بچے سم ٹائمز اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر پاتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی یا تو ان کو کالج چھوڑنا پڑتا ہے
یا پھر وہی کہ اگر پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب جو ہے وہ ان کو کرنا پڑتی ہے. ناٹ اونلی ڈز ہی گیٹ اے مائٹی پور لیونگ بائی دا پروسیس بٹ اے مائٹی پور ایجوکیشن ایز ویل. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نائدر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ گڈ ایجوکیشن نار یو آر گوئنگ ٹو گیٹ گڈ ارننگ. جب دونوں کام پارٹ ٹائم ہو جائیں گے تو آپ دونوں طرف اپنی جو انرجیز ہیں ان کو ایگزرٹ ہی نہیں کر پائیں گے نا. ٹھیک ہے. آئی اسٹل ریممبر وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ تو ہمارا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا تو وہ رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا ایک فیکٹری کے اندر. ٹھیک ہے. ہی واز ویری لین ویری ویک سارٹ آف بوائے اور ہمیشہ کلاس کے اندر بڑا ریٹائسنٹ سا وہ لڑکا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں خیر کافی وقت کے بعد پتہ چلا کہ اس کی کچھ سرٹن پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے اسے کالج سے فارغ ہو کے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے بھی جانا پڑتا ہے فیکٹری میں, اور وہاں وہ رات 2-3 بجے تک جو شفٹ چلتی ہے اس میں وہ کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر گھر آتا تھا کوئی 2-3 گھنٹے سو لیا, پھر الٹیمیٹلی سے وہ آگے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے. تو کلاس کے اندر جو ہے پھر آپ لیتھارجی کی ہوں گے نا, نہ آپ کی نیند پوری ہوئی ہے, نہ آپ کا جو ڈائجیشن سسٹم ہے وہ پراپرلی کام کر رہا ہے, اور دونوں طرف سے اسٹریس ہے کہ اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے ڈیوٹی پہ جانا پڑ رہا ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہے تو کالج سے نکلنے کی بھی جلدی ہے. لیکن ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر یقینی طور کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں. بے شمار بچیاں ہیں ہمارے ہاں, اگر وہ کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کسی بیوٹی پارلر کے اندر پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہوں گی یا اور کچھ نہیں, تو ہمارے ہاں بے شمار بچیاں جو ہیں چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں, ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے وہ اپنی جو فی وغیرہ ہے وہ اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں. لیکن چونکہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس خود ایسی کئی بچیاں پڑھنے کے لیے آئیں کہ جو دن کے وقت جو ہے وہ کسی اسکول میں جاب کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آ جاتی تھی. اور وہ پرائیویٹ جو ہے انہوں نے گریجویشن کیا, پرائیویٹ ہی ان لوگوں نے جو ہے وہ بی ایڈ کیا, پرائیویٹ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایم اے بھی کیا. ایسے بچے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. دے آر ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس آف کورس, اینڈ آف کورس دے آر ویری رسپیکٹیبل اسٹوڈنٹ فار دی سوسائٹی. کہ جو ساری کی ساری محنت اپنے سر پہ لے کے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اپنے بھی اخراجات کو میٹ کرتے ہیں, اور رزلٹ بھی بہتر پرووائڈ کر رہے ہو. اس لیے وہ تمام کے تمام بچے کہ جن کو اس طرح کی پرابلمس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے اور ان کے پیرنٹس ان کو تمام کی تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, دے آر ویری لکی پیپل, دے آر ویری لکی پیپل. سو دیٹ از وائی آئی آلویز اسٹرانگلی بلیو کہ اگر آپ ان چیئرس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت مانا کریں. یہ نصیب والے وہ بچے ہوتے ہیں جن کو یہاں پر ایک صاف ستھرے ماحول کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کو ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے اور آپ کو چیئرس کے اوپر بٹھایا گیا. تمام بچوں کے نصیب میں یہ فیسلٹیز نہیں آتی ہیں. آپ کے ساتھ کئی بچے ہوں گے میٹریکولیشن کے اندر الٹیمیٹلی مین کہ وہ آپ سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں یقینی طور پر, لیکن ان کو اپنی اسٹڈی کو ڈراپ کرنا پڑا ڈیو ٹو سرٹن ریزنس, اور وہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوں. تو آپ جب کالج میں آگے ہیں, کلاس روم کے اندر آگے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کوئی آپ کا کمال نہیں, اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے آپ پر. ٹھیک ہے. سو دیٹ از وائی آلویز ریگارڈ یور سیلف ویری لکی اسٹوڈنٹس. میں ٹائم بھی دیکھنا چاہوں گا. یس آئی تھنک دی ٹائم از اوور ناؤ. چلیں بہرحال ہم اس کو جو ہے نا یہاں پہ کسی نقطے پہ ڈراپ کرتے ہیں اور پھر کل اس کو ہم جو ہے وہ کیری آن کریں گے. If the boy ought to go to the college at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses. تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کو جو اخراجات ہیں وہ پرووائڈ کرنا پڑیں. اگر وہ ان کو پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ یقینی طور کے اوپر پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے. آگے وجہ بتاتے ہیں اینی پیرنٹ اوز دس مچ ٹو ہز سن. ٹھیک ہے, دس از آف کورس دی رسپانسبلٹی آف دی پیرنٹس. دی بوائے ڈڈ ناٹ آسک ہز پیرنٹس ٹو برنگ ہم ان ٹو دی ورلڈ, کیونکہ کوئی بھی بچہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا. Ultimately, his parents are responsible for his being here in this world. تو بچے اپنی خواہش سے دنیا میں نہیں آتے, ماں باپ ان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں. جب ماں باپ ان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں تو ان کی پرورش کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو بہتر لائف اسٹائل پرووائڈ کرنا, دس از آف کورس دی فنڈامنٹل ڈیوٹی آف پیرنٹس. نہ کہ آپ بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا بڑا ہوں تو آپ ان کو یہ کہنا شروع کر دیں اوکے فائن ناؤ ارن فار یور سیلف and try to meet the expenses of your study. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. Last line of course. They are responsible for his being here and consequently they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problem. اس لیے دنیا کے تمام جو جھنجٹ ہیں, پرابلمس ہیں, پیرنٹس کو چاہیے
کہ وہ اپنے بچے کو پروٹیکٹ کریں اس چیز کے حوالے سے، اس کی جو فنڈامنٹل ضروریات ہیں، نیسیسٹیز ہیں، وہ ان کو میٹ کریں، ان کو پرووائڈ کریں، تاکہ بچہ اپنی تمام کی تمام جو توجہ ہے وہ اپنی ایجوکیشن کی طرف فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ لیکچر تھا ہمارا. کل انشاءاللہ تھرڈ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس لیسن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں اور مزید ریزنس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو.